تو یہ جو صورتحال اب آئی ہے، شوکت ترین صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کی تمام ڈیلز، تمام تر چیزیں وہ ملک کے مفاد میں نہیں ہیں، وہ بڑی مشکل ہیں. تو یہ جو ہم جو کچھ کر چکے ہیں اس کو ہم کیا نام دیں اس معیشت کے ساتھ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ بہت ہی آسان ہے کہ جب ہم جب ٹیبل کے اس طرف بیٹھے ہوں کمنٹ کرنا. جب آپ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں، وہ آپ شوکت ترین صاحب کی مثال لے لیں کہ شوکت ترین صاحب جب وزیر خزانہ نہیں بنے تھے تو انہوں نے کچھ ٹی وی پروگرامز میں بیٹھ کے جو ہے بڑے آسانی سے تنقید کر دی تھی اور کہا تھا میں ہوتا یہ کر لیتا، میں ہوتا یہ کر لیتا. اب وہ انہیں آئے ہوئے 10-15 دن ہوئے ہیں اور انہوں نے بریفنگ لی ہے، تو اب وہ ان کی آپ ٹون میں دیکھیں کافی چینجز آ گئی ہیں. تو انہوں نے ابھی پہلے پریس کانفرنس دیکھی ہو تو آپ نے اس میں نوٹ کیا ہو، انہوں نے کہا کہ جی پچھلے 10 دن سے کرونا آنے سے ہمارے ٹیکس ریونیو کلیکشن جو ہے بالکل کم ہو گئی، ورنہ ہم بہت اچھے جا رہے تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ تنقید کر رہے تھے اس وقت ان کو یہ یاد نہیں تھا کہ پچھلا پورا سال پاکستان کرونا میں رہا، پوری دنیا کرونا میں رہی، اور اس وقت یہ کہتے تھے کہ میں ہوتا تو یہ کر دیتا، میں ہوتا یہ کر دیتا. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وزیر خزانہ چینج ہونا کوئی ایسی تکلیف دہ مرحلہ نہیں ہوتا. جاپان جیسے ملک میں سال میں جو ہے نا 2 دفعہ وزیر خزانہ چینج ہو جاتے ہیں. ایکچولی اگر آپ دیکھیں تو یہ تینوں لوگوں نے الگ الگ اپنے رول پلے کیے تھے. جب اسد عمر آئے تو انہوں نے اس وقت پاکستان کو بینک کرپسی سے بچایا، لون ڈیفالٹ سے بچایا، کیونکہ اس وقت ہمارا جو ہے تجارتی خسارہ اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ تھا. وہ عمران خان کے ساتھ مل کے سعودی عرب، یو اے ای، چائنا ادھر ادھر سے پیسے پکڑ کے جب آئی ایم ایف کی باری آئے تو ہی واز ناٹ اے رائٹ پرسن ٹو نیگوشیٹ ود آئی ایم ایف، کیونکہ ان کا ماضی کا تجربہ بھی نہیں تھا، اکانومسٹ بھی نہیں تھی. تو اس میں جو ہے عمران خان نے کھلاڑی چینج کیا اور وہ جو ہے حفیظ شیخ کو لے کر آئے، اور حفیظ شیخ نے جو ہے پروگرام کو آگے چلایا اور 1.5 سال اس کے اگلے جو ہے اسٹیبلائزیشن دی. اب اسٹیبلائزیشن ہو گئی ہے. پاکستان کے اس وقت فارن ایکسچینج ریزرو تاریخ سب سے ہائی ہو چکے ہیں $23.5 ارب. ٹھیک ہے، تو اب ایک بفر بن چکا ہے. اب اس بفر کو کس طرح استعمال کرنا ہے. حفیظ شیخ بھی جو ہے تھوڑے سے لیڈ بیک ہیں، بڑے بیوروکریٹک سٹائل کے ہیں، بہت کم لوگوں سے کم ملتے تھے، دفتری زیادہ آدمی تھے، اس طرح کی گورنمنٹ ایجنسی سے کام کرنے میں زیادہ کمفرٹیبل تھے، بزنس مین اور اس طرح کے عوامی آدمی نہیں تھے. اب یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیسیشن بالکل صحیح ہوا ہے. حفیظ شیخ کی جگہ عمران خان کو ایسا آدمی چاہیے تھا، کیونکہ اب بفر بن گئے ہیں تو وہ کھل کے جو ہے ان ریسورسز کا استعمال کرے اور اس سے جو ہے عوام اور حکومت دونوں کو فائدہ دے. تو کل اگر آپ دیکھ لیں شوکت ترین کی پریزنٹیشن، اس میں انہوں نے ایک اشارہ دے دیا کہ اب ہم بھائی آئی ایم ایف کی مزید بات نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے نا، ہم نے اپنے گھر کو دیکھنا ہے، کیونکہ وہ یہ اس لیے بول رہے ہیں اس وقت $23.5 ارب ان کے ریزروز میں پڑے ہوئے ہیں. پرائم منسٹر سعودی عرب جا رہے ہیں، آپ کا آرمی چیف جو ہے سعودی عرب میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ آنے والے دنوں میں پائپ لائن مزید اسٹرانگ ہے، ریمیٹنسز آ رہی ہیں بعد پہ. تو انہوں نے یہ جو ہے کوئی شخصیت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ جو ریسورسز کریٹ ہوئی ہیں یہ اس کے وہ بول رہا ہے اندر سے. اور مجھے لگتا ہے کہ آئی ایم ایف بھی جو ہے اب پاکستان کی کیونکہ فائنینشیل پوزیشن کچھ چینج ہو گئی ہے تو آئی ایم ایف بھی کچھ نیگوشیٹ ضرور کرے گا اور ریلیکسیشن دے گا. اور نہیں دے گا مزمل صاحب، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں ریمیٹنس کے حوالے سے، پھر ریسورسز کے حوالے سے، پاکستان کے کچھ سیکٹرز تو زبردست قسم کا بزنس انہوں نے پچھلے 1 سال میں کیا. حالانکہ کووڈ کی صورتحال پوری دنیا میں ہونے کے باوجود خاص طور پہ ایکسپورٹ میں سیمنٹ سیکٹر ہے، ٹیکسٹائل کا سیکٹر ہے، ہمارا یہاں میڈیسن جتنا ہے اس میں، اور ڈیفرنٹ سیکٹرز کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں کہ اس کی ریفلیکشن جو ہے وہ مارکیٹ میں ایک عام جو ایک فنومینا ہے کہ چیزیں سستی ہوں، وہ کیوں نہیں ہوتی، اس پہ بات کرتے ہیں. لیکن میں ندیم قریشی صاحب کے انپوٹ لیں. ندیم صاحب، ایک بڑی اہم بات کی مزمل صاحب نے کہ جاپان جیسے ملک میں سال میں 2 بار بھی وزیر خزانہ چینج ہو جاتے ہیں. سر وہ ایک سٹیبل قسم کی معیشت بن چکی ہے. ہمارا تو صورتحال منجدھار سے ہے، ایک نہیں چلا دوسرے نہیں چلے تیسرے. تو اب کیا ایسی کچھ چیز آ گئی ہے ہاتھ میں حکومت کے کہ اب جناب باقی بجٹ آنے والا ہے یہ، اور اس کے بعد پھر 2 بجٹ رہ جائیں گے، اس میں آپ سب کچھ ٹھیک کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے؟ دیکھیں مختصر، میں تو ماہر معیشت نہیں ہوں. مزمل صاحب نے جو تجزیہ کیا میں ان کو بالکل سیکنڈ کرتا ہوں. پاکستان کے جو ریزروز ہیں الحمدللہ وہ دیکھیں کہ تاریخ کی بلندترین سطح پر ہے، اور جس طرح سے پاکستان کو اوورسیز نے پاکستان کو سپورٹ کیا اور فورن ریمیٹنس کا جس طرح سے یہاں
जिस तरह से बड़ा सिलसिला वो कंटिन्यूस है पिछले से 7-8 माह से $2 बिलियन प्लस पे हम जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ हुकूमत अगर कोई डिसीजन करती है तो इसका टारगेट सिर्फ एक होता है कि हम किसी भी तरह से आम आदमी की जिंदगी को बेहतर करें और मुल्की सतह पर हम अपनी इकोनॉमी को इस हद तक स्ट्रेंथन कर लें कि हम आलमी इदारों के साथ निगोशिएशन अपनी मर्जी की उस सतह पर भी कर सके। मैं समझता हूँ शौकत तरीन साहब के हवाले से ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हफीज शेख में और शौकत तरीन में ये फर्क है कि शौकत तरीन किसी हद तक पब्लिक के मामलात से भी वाकिफ हैं, ग्रास रूट लेवल की चीजों से भी वाकिफ हैं, और जिस जगह पर आज हम खड़े हैं मैं तो बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ और उम्मीद हूँ इंशाल्लाह जो मेजर गवर्नमेंट ने ली है, शॉर्ट टर्म पॉलिसीज नहीं थी, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज थी, और आज पाकिस्तान 2.5 साल के बाद इसमें कोई शक नहीं है कि इन्फ्लेशन बढ़ी है, और इन्फ्लेशन आप देखिए पूरी दुनिया को इसने अपनी लपेट में लिया। वो मिडिल ईस्ट है, यूरोप है, हर जगह। अब लोग कहते हैं जी कोविड की आड़ में छुपते थे कि कोविड ने बाकायदा डैमेज किया चीजों को, कोविड की वजह से चीजें हुई, लोगों में अफरा तफरी फैली, लोगों में एक हिजान की कैफियत है। इसके बावजूद बहुत सारी चीजें पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल हुई है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आइडियल सिचुएशन है, बहुत सा काम करना है, लेकिन मैं पूरी उम्मीद हूँ कि गवर्नमेंट का ये जो स्टेप है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का विजन सिर्फ ये है वो तरीन साहब हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।